الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ اس موضوع کے ضمن میں ہم جس بحث کا جائزہ لے رہے تھے وہ امام علی علیہ السلام کے ملکی اور ریاستی مسائل ہیں کہ جو ان کے دور حکومت میں کھڑے کر دیے گئے۔ اگرچہ ان کے اسباب ماضی میں گزشتہ خلفاء کے دور میں پنپنے والے عناصر ہیں کہ جنہوں نے زور پکڑا اور اسی قوت کے ساتھ وہ امام علی علیہ السلام کے دور میں منتقل ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے ان تمام فتنوں کو اور جو مختلف طرح کی سازشیں موجود تھیں ان کو دبانے کے لیے بھرپور حکمت عملی تیار کی اور اپنے طور پہ انہوں نے انتہائی کاوشیں کیں، لیکن ان کی کاوشوں کو ناکام کرنے کے لیے مدینہ منورہ ہی سے بعض افراد کھڑے ہو گئے۔ ان افراد میں جو نمایاں ترین فرد ہیں وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام ہیں۔ یہ دو شخصیات، ان کا نام بار بار آتا ہے کیونکہ انہی دو شخصیات نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ سب سے پہلے بیعت کی۔ ابھی ہم یہ امور نہج البلاغہ کے ضمن میں پڑھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اختتامی گفتگو جو ہماری اس موضوع پر ہوگی اس میں ہم اہل سنت کے حوالات کو، مختلف حوالہ جات کو ملاحظہ کریں گے کیونکہ ایک ساتھ اس کی فرصت مہیا نہیں ہو پائے گی۔ نہج البلاغہ کے اگر ہم خطبات و مکتوبات کے ضمن میں جائزہ لیں تو طلحہ و زبیر انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے پہلے بیعت کی۔ ان افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے بیعت بڑی گرم جوشی کے ساتھ کی، اور اس کے بعد پھر ناگوار ایسے امور سامنے آئے کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے بیعت کو توڑ دیا۔ امام علی علیہ السلام کا شروع سے موقف یہ تھا کہ اگر کوئی بیعت کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے تو اسے حتماً و حتماً واپس بیعت اور اطاعت میں آنا ہوگا، اور اگر کسی نے بیعت نہیں کی اور امام علی علیہ السلام نے اس کو اجازت بھی نہیں دی تو اس کو بھی حتماً اطاعت میں آنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو بیعت کے لیے آگے نہیں بڑھا اور اس نے کوئی عذر اپنے طور پہ پیش کیا اور امام علیہ السلام نے اسے فرصت اور مہلت دی تو وہ اس سے مستثنیٰ قرار پائے گا۔ جو تاریخ کے اوراق سے ہمارے سامنے حقیقت آتی ہے کہ خلیفہ سوم جب قتل ہوئے تو اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ مدینہ میں موجود نہیں تھیں، حج کے لیے تشریف لے گئی تھیں۔ حج کے ایام چل رہے تھے اور تقریباً 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم کا قتل ہوا۔ 21 یا 23 ذی الحج کو امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کر لی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے دن تک حضرت عثمان کا جو جنازہ ہے وہ اسی طرح سے بے گور و کفن پڑا رہا، کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ جائے اسے اٹھائے اور اسے دفنائے۔ امام علی علیہ السلام جب خلافت کو سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک وفد کو بھیجا اور لوگ ادھر بھی بپھر گئے، انہوں نے پتھراؤ شروع کیا، احتجاج شروع کیے اور بڑی مشکل سے جنت البقیع میں لے کے گئے، اور لوگ اس کے اوپر پھر آمادہ ہوئے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کو جنت البقیع میں جو یہودیوں کا اہل کتاب کا قبرستان تھا اس حصے میں دفن کیا جائے، اور وہاں پر ہی تاریخ کے اوراق کے مطابق ان کو دفن کیا گیا۔ آج کے دور میں دونوں حصوں کو ملا دیا گیا ہے، لیکن اس دور میں تقسیم تھی، جنت البقیع کا وہ حصہ کہ جو مسلمانوں کے لیے ہے اور وہ حصہ کہ جو اہل کتاب کے لیے ہے۔ امام علی علیہ السلام کی بیعت بہت پرجوش طریقے سے ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں آپ تفصیلی بیان پڑھ چکے ہیں کہ اس طریقے سے لوگ ٹوٹ پڑے کہ جس طریقے سے اونٹوں کو، پیاسے اونٹوں کو پاؤں سے جب باندھا ہوتا ہے تو ان کے ساربان وہ ان کے پاؤں کھول دیں، تو جب پاؤں کھولتے ہیں تو وہ کس طرح سے والہانہ طریقے سے پانی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کودتے ہوئے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو امام نے نہج البلاغہ میں کئی مختلف قسم کی تعابیر استعمال کی ہیں،
ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ چڑھتے ہوئے میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے، یا یہ کہ مجھے اپنے کچلنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا، یا امام حسن و حسین علیہ السلام کے کچلنے کا، ان کے پاؤں میں روندے جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا، یعنی حجت تمام ہوئی اور امام نے بیعت کر لی۔ اب جب بیعت امام نے کی تو انہوں نے آ کے چند دن تو صبر کیا۔ طلحہ و زبیر بڑی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، ان کا شمار چھوٹی شخصیات میں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوائل میں یہ اسلام لے آئے تھے، جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، صحابی ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ طلحہ جو ہیں وہ کزن لگتے ہیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے، سگے کزن، یعنی ان کے دادا کے جو ہیں بیٹے دادا کے بھائی کی اولاد سے ہیں، یا انہی کے والد کی اولاد سے ہیں۔ زیادہ جو ہمارے پاس آتا ہے شجرہ کو اگر آپ دیکھیں تو جو خلیفہ اول کے دادا تھے ان کے بھائی سے جو نسل چلی تو اس میں حضرت ابوبکر اور طلحہ وہ دونوں ایک ہی سن کے اور ایک ہی زمانے کے بنتے ہیں، یعنی دو افراد ہیں۔ مثلا ان کے دادا یعنی ان کے والد حضرت ابوبکر کے جو والد ہیں ابو قحافہ، ان کے جو والد ہیں وہ ہیں غالباً عامر یا عمر بن کعب۔ عمر کے جو بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں عبید اللہ، اور عبید اللہ کے بیٹے ہیں طلحہ، لہذا بہت قریبی رشتہ تھا۔ نمبر دو، حضرت ابوبکر کا صرف رشتے ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک ہی گروہ کے شمار ہوتے تھے، اٹھنا بیٹھنا اور ایک ہی ان کا گروہ شمار ہوتا تھا، اور کافی قربت آپس میں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے وفات کے بعد حضرت طلحہ اپنے ہی خلافت کے خواب دیکھتے تھے اور کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے خلافت ملے۔ ہم نہج البلاغہ سے ہی پڑھ چکے ہیں امام علی علیہ السلام کا ایک تفصیلی مکتوب کہ امام نے فرمایا کہ طلحہ اگر اس قتل میں شریک نہیں ہے تو انہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ عثمان کے حامی ہیں تو انہیں مدافعین میں ہونا چاہیے، دفاع کرتے۔ اگر عثمان کے مخالفین ہیں تو پھر ان کے مخالفین میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور اگر دونوں میں نہیں ہیں، شک کی حالت میں ہیں، تو پھر ان کو اس طرح کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ دونوں میں سے ان کا حصہ کسی میں شمار نہ ہو۔ وہ ہم ایک مکتوب میں تجزیہ تحلیل بھی اس کا کر چکے ہیں۔ لیکن حضرت طلحہ کے بارے میں آپ تاریخ طبری اور دیگر شواہد سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو مدینہ میں ابھارا کرتے تھے، جو باہر دیگر شہروں اور صوبوں سے افراد آئے ہوئے تھے اور حملہ کرنا چاہتے تھے پارلیمنٹ میں یعنی دارالامارہ پہ، اور قتل کرنا چاہتے تھے خلیفہ کو، ان کو مزید ہوا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخی کتب میں معتبر اور بڑی تاریخی کتب میں آیا کہ جب خلیفہ سوم قتل ہو گئے تو سب سے پہلے جس شخص کو قاتلین نے جا کے خود اطلاع دی وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ اب ہوا یہ کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت سے پہلے مخالفین کو ابھارنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور جب خلافت امام علی علیہ السلام کو مل گئی تو اب منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں پوسٹ ملے گی، کوئی منصب ملے گا۔ کوئی منصب نہیں ملا، تو یہاں پہ آ کے شکایت کی۔ کل گزشتہ درس میں ہم نے خطبہ نمبر 203 پڑھا تھا، میں آج آغاز آپ کی خدمت میں اسی سے کرتا ہوں۔ خطبہ نمبر 203 میں صرف ترجمہ ہے، اس میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا تاکہ کیونکہ زیادہ تذکرہ ہے۔ جنگ جمل کا آغاز انہی 2 شخصیات سے ہوا اور یہ پر اثر شخصیات تھیں، یعنی اگرچہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کسی نے بھی ان کو سیاسی طور پہ کسی منصب کے اوپر نہیں رکھا، وجہ وہ جانتے تھے کہ یہ خود ہی خلیفہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو منصب کے اوپر آنے ہی نہیں دیا۔ امام علی علیہ السلام سے ایک امید انہیں پیدا ہو گئی، تو لیکن جب وہ امید ٹوٹی تو انہوں نے ایک اور پھر رنگ بدلا۔ اچھا، دونوں کی طبیعت میں ایک فرق تھا، طلحہ اور زبیر۔ طلحہ بن عبید اللہ سخت طبیعت کے مالک تھے، درشتگی ان میں پائی جاتی تھی، کرختگی پائی جاتی تھی۔ زبیر نرم طبیعت کے مالک تھے، سوچ بچار کرتے تھے۔ پھر زبیر
بہت قریبی تعلق امام علی علیہ السلام سے رکھتے ہیں، کیونکہ پھپھی ذات بھی ہیں، یعنی کزن ہیں امام علی علیہ السلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کزن ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب کی بیٹے ہیں، ان کی والدہ صفیہ ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دو رشتے بنتے ہیں، ایک تو یہی ہے پھپھی ذات، اور دوسرا جناب ختیجہ کے جو بھائی ہیں وہ لگتے ہیں عوام، کزن یا عوام جو ہیں جناب ختیجہ کے کزن لگتے ہیں یا بھائی لگتے ہیں، اس اعتبار سے ماموں ذات بھی وہ لگتے ہیں، لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دو رشتے بنتے ہیں۔ پھر زبیر بن عوام کی ایک تو بہت قریبی، کیونکہ قبائلیت کا دور تھا، اس دور میں تو جنگوں کی ابتدا ہی قبائلیت سے ہوتی تھی، ایک نے دوسرے کو کچھ کہہ دیا تو دونوں ہی قبیلے لڑنے کے لیے آ جاتے تھے، اور قبائلی ایک دوسرے کی مدد امداد کیا کرتے تھے اور دفاع کیا کرتے تھے۔ بعد کے ایام میں خصوصاً آج کے ماڈرن شہری زندگی نے یہ قبائلی سلسلے کو ختم کر دیا، وإلا قبائلی سلسلے کے اپنے بہت زیادہ فوائد موجود تھے۔ بہرحال زبیر بن عوام وہ بہت قریبی امام علی علیہ السلام سے سگا تعلق رکھتے تھے، اس لیے انشاءاللہ آج اگر ایک خطبے میں امام کی ہم عبارت پڑھیں گے بھی کہ ہمارے سگے نے ہمارے ساتھ پھر دشمنی کی، یعنی ہمارے سب سے قریبی ترین فرد نے۔ زبیر بن عوام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قریبی تعلق رکھتے ہیں امام علی علیہ السلام سے، یعنی کزن ہیں، سگے کزن ہیں۔ نمبر 2، زبیر میدان مرد تھے، جنگ سے فرار کبھی نہیں کرتے تھے، اس لیے جب بڑے بڑے حوادث انجام پائے اور صحابہ کرام کی جماعتیں در جماعتیں وہ فرار کر گئیں، تو جو ثابت قدم رہنے والوں میں ہوتے تھے ان میں ہمیشہ زبیر بھی ہوتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام ثابت قدم رہتے تھے، اور ان میں سے ایک کون تھے؟ زبیر بن عوام بھی۔ یہ دوسری ان کی خصوصیت تھی کہ مخلصانہ طور پہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ نمبر 3، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے ہمیشہ معتقد بھی رہے ہیں اور محافظ مدافع بھی رہے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر جب حکام بالا نے حملہ کیا تو اس وقت واحد مدافع زبیر بن عوام تھے، اور اتنا انہیں مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ لہذا زبیر کی یہ پچھلی خدمات بڑے پیمانے پہ ہے۔ پھر چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی سختیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے نے کاٹی، شانہ بشانہ یہ رہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت وہ امت کے لیے امتحان ہے بلا شک و شبہ، اور یہ عبرت کے نمونے ہیں ہمارے لیے کہ کسی کا ممکن ہے کہ ماضی بڑا یعنی بڑا خوبصورت اور ایک سنہرا اس کا دور ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا جو اختتام ہے وہ شک کے عالم میں ہو جائے، مشکوک حالت میں ہوئے۔ درخشاں ان کا ماضی تھا، لیکن اس درخشاں ماضی کے باوجود جو حال میں ان کو ایک آزمائش پڑی اس میں مسائل پیدا ہو گئے۔ لہذا زبیر اور طلحہ کے آپ نے مزاجوں کو جانا کہ دونوں طرف حضرت زبیر بن عوام، ان کے چونکہ ازدواج حضرت ابوبکر کی ہمشیرہ کے ساتھ ہوا، اور ان سے پھر بیٹا ان کا عبداللہ بن زبیر ہوا۔ عبداللہ بن زبیر بھانجا لگتا ہے ام المومنین کا۔ یہ کافی تیز ترار شخصیت تھی، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ کئی مسائل تاریخ میں پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ میں یزید نے انہی کے دبانے کے لیے، عبداللہ بن زبیر کو دبانے کے لیے چڑھائی کی۔ بہرحال ایک تاریخ پھر آگے چلتی ہے۔ اس خطبے میں، خطبہ نمبر 203 میں آپ ملاحظہ کریں کہ طلحہ و زبیر نے آپ سے شکایت کی۔ اب امام علی علیہ السلام کے ہاتھ بیعت ہو چکی ہے، امام علیہ السلام مختلف جگہوں پہ اپنے حاکم، گورنر، والی وہ بھیج رہے ہیں، منصبوں کے اوپر نامزد کیا جا رہا ہے، تقرری ہو رہی ہے مختلف سیٹوں کے اوپر، لیکن یہ حیران پریشان ہے کہ ہمارا نام کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی علاقے کا حاکم بنایا جا رہا ہے، نہ بیت المال سے کوئی تعلق جوڑا جا رہا ہے، نہ عدالتوں میں ہمیں کوئی جج بنایا جا رہا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی ہم سے رابطہ نہیں رکھا جا رہا، کوئی حکومتی امور میں نہ مشورے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے،
نہ کسی اور امر میں ہمیں پیشکش کی جاتی ہے، نہ منصب دیا جا رہا ہے، نہ اقتدار دیا جا رہا ہے، پریشانی کو انہیں ایک پریشانی سے لاحق ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب شکایت لے کے آ گئے۔ اب اندر ایک بات تھی تو اسے کھولا، اور اس واقعے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج پہ تو نہیں جا سکے، عمرے کی غرض سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو اجازت دیں۔ امام علی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، انہیں کہا کہ مجھے تم دونوں سے خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر وہاں پہ دوبارہ تجدید بیعت کیا اور بالآخر وہ لے گئے، چلے گئے وہاں سے۔ تو وہاں پہ جو افراد موجود تھے انہوں نے کہا بھی کہ جب آپ کو ان کے عزائم پتہ ہیں تو آپ نے کیوں انہیں اجازت دی مدینے سے باہر جانے کی؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں نہ بھی دیتا تب بھی یہ چلے جاتے۔ تو تجدید بیعت ان سے اسی لیے لی کہ حجت ان کی پر تمام ہو۔ بہرحال یہ ہم تاریخ کے دامن میں دوبارہ اس حصے کو، اسی بات کو مطالعہ حوالے کے ساتھ کریں گے، صرف میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہے۔ خطبہ نمبر 203 کو میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ امور حکومت میں ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا اور ان سے امداد کی خواہش ہی نہیں کی جاتی۔ ہوتا نا، کوئی کہتا ہے کہ میں ماشاءاللہ قبیلے کا ایک پر اثر شخصیت بھی ہوں، ایک قبیلے کے اندر سابقہ بھی میرا موجود ہے، جنگی خدمات بھی موجود ہیں، تجربات زندگی بھی رکھتا ہوں، تو کوئی امداد ہی مجھ سے آپ طلب کر لیں، میں خدمت انجام دینا چاہتا ہوں، انہیں خدمت کے لیے بھی نہیں پیشکش کی جاتی۔ تو یہ اب آگے امام کے پاس، امام علیہ السلام نے فرمایا ذرا سی بات پر تو تمہارے تیور بگڑ گئے، چھوٹی سی بات ہے اور اس کی پر تمہارے تیور بگڑ گئے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ کس چیز میں تمہارا حق تھا اور میں نے اسے دبا لیا ہو، یا تمہارے حصے میں کوئی چیز آتی ہو اور میں نے اس سے دریغ کیا ہو؟ یعنی میں نے تمہارا کوئی حق دبایا ہے، تمہارے کوئی چیز تمہارے حق میں آتی تھی، اسے دینے میں میں نے بخل کیا یا دریغ کیا ہو، اور میں اس کا فیصلہ کرنے سے عاجز رہا ہوں، اس کے حکم سے یا جاہل رہا ہوں، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ایک مسئلہ میرے سامنے پیش آیا جس میں تمہارا حق بنتا تھا، حصہ بنتا تھا، اور میں اس حکم کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں واقف ہی نہیں تھا، یا صحیح طریقہ کار سے خطا ہو گئی ہو، یا تم نے دیکھا ہو کہ میں صراط مستقیم یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پہ ہٹ گیا ہوں، کچھ تو تم نے دیکھا ہو جو تمہیں یہ والے اعتراض لے کے آتے تو بات بنتی ہے، تم کون سے اعتراض لے کے آ رہے ہو؟ جیسے کہ تمہارا حکومت میں پہلے ہی حق بنتا تھا، تمہارے کسی نہ کسی طور پہ مدد تم سے لینا وہ ضروری قرار پایا تھا، کوئی قرآن کی آیت، کوئی روایت، کوئی سیرت رسول، کوئی ایسے نمونے موجود نہیں ہیں، لہذا یا صحیح طریقہ کار سے خطا کی ہو میں نے، خدا کی قسم مجھے تو کبھی بھی اپنے لیے خلافت اور حکومت کی حاجت و تمنا نہیں رہی، میں تو یہ حکومت نہیں لینا چاہتا تھا، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہم گزشتہ درس میں تکراراً تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے حکومت سے واضح طور پہ انکار کر دیا، اور ایک مرتبہ نہیں، تکرار کے ساتھ انہوں نے انکار کیا، اور اس کی وجوہات بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہذا یہ یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب طلحہ و زبیر شکایت لے کے آئے تو یہ وہ وجہ تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے حکومت نہیں چاہیے، کیونکہ حکومت کے اوپر حریص افراد ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور انہوں نے پوری پلاننگ پیچھے سے کی ہوئی تھی، اور سازشیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ بھانپ لیں اور فتنوں کو جان گئے تھے، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت تمام کئی طریقوں سے کی، اور یہی افراد تھے کہ جو سب سے آگے بڑھے۔ اس لیے پھر آگے امام فرماتے ہیں تم ہی لوگوں نے مجھے اس کی طرف دعوت دی، خلافت قبول کرنے کی طرف تم لوگوں نے دعوت دی اور اس پر مجھے آمادہ کیا، چنانچہ جب وہ مجھ تک پہنچ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا۔ اب جب میں نے پکڑ لی ہے خلافت، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا امام نے اسی شرط کے اوپر خلافت کو قبول کیا، ہر ایک نے اپنی شرائط رکھی تھی، تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قوم، امت، انصار، مہاجرین، صحابہ اکرام، تابعین سب کے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں ایک شرط کے اوپر اسے قبول کروں گا، یہ ہم تبری سے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ کی کتاب، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول، اور اپنے علم کے مطابق میں عمل کروں گا، اور یہی شورا کے موقع پہ بھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ لہذا فرمایا امام نے کہ میں نے پھر اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا
اور جو لاہ عمل اس نے ہمارے سامنے پیش کیا اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اس نے حکم دیا میں اسی کے مطابق چلا، اور جو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پا گئی اسی کی پیروی میں نے کی۔ اس میں نہ تو تم سے کبھی مجھے رائے لینے کی احتیاج ہوئی ہے، اب امام واضح کر رہے ہیں ان امور میں کہ کتاب سے میں نے دیکھنا ہے، رسول کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو مجھے تم لوگوں سے کوئی رائے لینے کی احتیاج ہی نہیں ہوئی، اور نہ تمہارے علاوہ کسی اور سے، صرف تم نہیں، بہت سارے ایسے بندے ہیں ان سے میں نے کوئی رائے نہیں لی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے آس پاس کے کسی بندے کو جو ان سے گہرا تعلق رکھتا ہے، صرف زبیر نہیں، جناب عقیل اور ان کے بچوں کو بھی امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل کے بچوں کو حکومت نہیں دی، محمد بن حنفیہ کو کوئی حکومت کا عہدہ نہیں دیا، امام حسن و حسین علیہ السلام ان کو کسی بھی جگہ کا والی اور گورنر نہیں بنایا، عدالتوں کا جج انہیں نہیں بنایا، ہاں سخت ترین امور سپرد کیے اور اپنے آس پاس ہی انہیں رکھا۔ اسی طرح بنی ہاشم کے کئی بڑے افراد ہیں، ان میں سے صرف جناب عباس بن عبد المطلب کی اولاد 4 بیٹوں کو انہوں نے حکومت دی، اور وہ بھی ان کی خدمات کی وجہ سے جو پورے معاشرے کے سامنے تھی، ان کی نیک نیتی، سیرت اور ان کے قابلیت کو دیکھتے ہوئے۔ وائلہ امام علی علیہ السلام کے آس پاس جتنے مثلا کسی رضائی بھائی کو حکومت نہیں دی، امام علی علیہ السلام نے اپنے آس پاس اپنے دیگر کزنز ان کو کوئی حکومت نہیں دی، اپنے دامادوں کو کوئی حکومت نہیں دی، اس لیے امام نے فرمایا نہ تمہارے علاوہ کسی اور سے، لیکن تم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے بیت المال سے برابر کی تقسیم جاری کی ہے، تو یہ میری رائے کا حکم اور میری خواہش نفسانی کا فیصلہ نہیں ہے کہ تم نے آ کے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ سب کو برابر حصہ دے رہے ہیں، مہاجرین انصار میں کوئی فرق نہیں، سابقین اور بعد میں اسلام لانے والوں میں کوئی فرق نہیں، جنگیں لڑنے والے، غیر جنگ لڑنے والے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے جو بیت المال سے برابر کی تقسیم جاری کی ہے یہ میری رائے کا حکم نہیں ہے اور میری خواہش کی پیروی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی طے شدہ چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور میرے بھی سامنے اور تمہارے بھی پیش نظر ہے۔ تو جس چیز کی اللہ نے حد بندی کر دی ہے اور اس کا قطعی حکم دے دیا ہے تو اس میں تم سے رائے لینے کی مجھے احتیاج نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں اور تمہارے علاوہ کسی کو بھی اس معاملے میں شکایت کرنے کا حق نہیں۔ خدا ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق پر ٹھہرائے اور ہمیں اور تمہیں صبر عطا فرمائے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا اس شخص پہ رحم کرے جو حق کو دیکھے تو اس کی مدد کرے، باطل کو دیکھے تو اسے ٹھکرا دے، اور صاحب حق کا حق کے ساتھ معین ہو، یعنی صاحب حق کا جو حق بنتا ہے، جو حق والا ہے، اہل حق ہے، اہل حق کا جو بھی حق بنتا ہے اس حق دینے میں اہل حق کی مدد کرے، معین ہونا چاہیے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، کلیہ قاعدہ، آج ان کے دور میں ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک امیر المومنین علیہ السلام کے پاس حکومت آئی، اور ایک انہی طور طریقوں پہ سیرت امیر المومنین و افکار امیر المومنین علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد حکومت ولایت فقیہ کو لے کے آئے، جو نیابت میں حکومت ہے۔ اور اس حکومت میں بھی آپ غور کریں یہ والے مسائل کثیر ہیں، جنہوں نے جنگیں لڑیں، جنگ کے زخمی بھی ہیں، جنگ میں انہوں نے 8 سال زحمت اور مشقت اور محنت میں گزارے، شاہ کے دور میں جیلیں سہی انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ اب آگے جب یہ والی بات ممکن ہے کہ بعض اوقات یہاں پہ تو ایک ایسی گہما گہمی بعض اوقات بن جاتی ہے کہ اس میں کسی کا حق ہی نہیں اس تک پہنچ سکا، اس لیے امام نے فرمایا کہ اہل حق کے حق کو وہ مدد کرے کہ اہل حق تک اس کی حق اس کا پہنچ جائے، اس میں تم میرے مددگار ہو۔ یہ آپ کے سامنے وہ بات تھی کہ جو اب وہ مشورہ لے کے آئے۔ ادھر مشورہ گویا کہ مان لیا کہ امام علی علیہ السلام نے، حقیقت میں ان کی پیشکش کو امام نے رد کر دیا۔ اب جب رد کر دیا تو یہاں پہ آئیں اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ اگلا مرحلہ ہمارے پاس یہ بنتا ہے کہ امام علیہ السلام طلحہ اور زبیر سے مختلف مواقع کے اوپر مخاطب ہوتے رہے۔ یہ جو امام علیہ السلام کا مخاطب ہونا ہے، اس میں کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش انہوں نے کی، وہ نہیں سمجھے،
جنگ ٹالنے کی، جنگ سے برطرفی کی. اب یہی حصہ ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ شخصیات پر اثر تھی. پر اثر ہونے کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں افراد کو لے آئیں، اور انہوں نے جسے کہتے ہیں خوب دقت سے زمینی یہ ورک کیا ہوا تھا، گراؤنڈ ورک پہلے سے کیا ہوا تھا. وَإِلَّا بصرہ کا انتخاب کرنا اور بصرہ کے اندر اسے محاذ بنانا، اس جگہ کو جنگی محاذ بنانا، یہ پوری تدبیر کی علامت ہے. پھر حضرت عائشہ کو مکہ کے راستے سے بصرہ تک پہنچانا، کیونکہ ام المومنین قرآن کریم میں امہات المومنین کا تذکرہ بھی وارد ہوا ہے، مسلمان پڑھتے ہیں، اور تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کو ہی تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن ایک اہل بیت طہارت کو بہت تقدس حاصل تھا. اور اس کے بعد امہات المومنین، کیونکہ ان کے بارے میں آیات کریمہ نازل ہوئی. لہٰذا یہ جانتے تھے طلحہ و زبیر کہ اگر ام المومنین ہمارے ساتھ نہیں گئی تو لوگوں کے جذبات کو اپنے ہمراہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے انہوں نے ام المومنین کی پورے ایک زمینہ فراہم کیا، ان کا ذہن بنایا، اور ذہن بنا کے پھر وہ ان کو بصرہ میں لے گئے، اور وہ بصرہ میں قیادت کے طور پہ انہیں رکھ دیا. جبکہ خاتون کی قیادت نہ عدالت میں، نہ جہاد میں، نہ اسلامی ریاست کے حاکم کے طور پہ کہیں پر بھی قبول نہیں ہے. شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے. لہذا حضرت عائشہ دینی جو شریعت کے قواعد اور قوانین ہیں اس کے تحت بھی قیادت نہیں اس کی کر سکتی تھیں. لیکن بہرحال طلحہ و زبیر وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ام المومنین کو اپنے آگے نہ رکھا تو پھر لوگوں کو نہیں اکٹھا کر سکیں گے. اس لیے اس جگہ پہ طلحہ و زبیر کو امام علی علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عائشہ کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی زیادہ، کیونکہ جتنی بھی کوششیں کی وہ ایک تو ناکام گئیں. البتہ اس وقت کوششیں کی جب جنگ جمل کے تمام عناصر کھڑے ہو گئے تھے اور زمینہ فراہم ہو چکا تھا. اس سے پہلے کوئی اس طرح کی کوشش، کامیاب کوشش نہیں ہو سکی. ہاں، اصحاب کے ذریعے سے کوشش ضرور کی، سمجھانے کی، مکالمے کی، کتابت کی، لیکن طلحہ و زبیر در حقیقت ان کے پیچھے تھے. اس لیے امام علی علیہ السلام نے طلحہ و زبیر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، جیسا کہ ابھی آپ ایک بیان پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہمارے پاس آتا ہے، انہوں نے جا کے ایک الزام تراشی شروع کر دی امام پہ. نہج البلاغہ میں کئی جگہوں پہ طلحہ و زبیر کی طرف سے جو الزام تراشی امام علی علیہ السلام پہ کی گئی اس کی صفائی امام نے پیش کی ہے. کیونکہ یہ جملے تو ایک مناسب ماحول کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. وَإِلَّا اگر آپ دقت کریں تو امام علی علیہ السلام پہ الزام تراشی کر کے در حقیقت ان کے خلاف ایک جنگی فضا قائم کی جا رہی تھی. ابھارا لوگوں کو جا رہا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہوں اور امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑیں. لہٰذا انہوں نے مختلف طرح سے الزام لگانا شروع کر دیے برملا طور پہ، اور اس کو لوگوں کے اندر شائع کرنا شروع کر دیا. ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام حکومت کے بڑے حریص ہیں، لالچی ہیں. اب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہ والے جو ہم نے حصہ پڑھا ہے کہ امام علیہ السلام مسلسل انکار کر رہے ہیں مجھے خلافت نہ دو، اسے میرے پاس سے لے جاؤ، میں تمہارے لیے ایک وزیر کی حیثیت اختیار کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنے خلیفہ کو جس کا تم خلیفہ بناؤ گے تم لوگ اپنے سے زیادہ مجھے مطیع پاؤ گے اور میں اس کو سنوں گا. نہج البلاغہ سے ہم یہ حصہ پڑھ چکے ہیں. امام اصلا خلافت لینا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے امام کو مجبور کیا، امام کے اوپر ایک قسم کا دھاوا بول دیا. پھر امام نے شرط رکھ کے خلافت کو قبول کیا کہ میں قرآن، سنت رسول اور اپنے علم کے مطابق اسے چلاؤں گا. اب یہاں پہ لوگوں کے لیے ایک بڑا سوال ذہنوں میں، اس لیے طلحہ و زبیر کے جو شبہات تھے وہ بہت بڑے پیمانے پہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ زمینہ تازہ فراہم ہوا تھا اور امام کا شدید اصرار تھا کہ میں نے خلافت قبول نہیں کرنی، اور انہی شخصیات کا شدید اصرار تھا کہ امام علی علیہ السلام خلافت قبول کر لیں. اب اس لیے انہوں نے الزام کیا لگانا شروع کر دیا کہ یہ لالچی ہیں امام علی علیہ السلام، نعوذ باللہ، حریص ہیں حکومت کے، اقتدار کے حریص ہیں، اقتدار لینا چاہتے ہیں، حکومت لینا چاہتے ہیں.
ہم تو امام علی علیہ السلام کا یہ موقف بھی نہج البلاغہ میں 3-4 جگہوں پہ آغاز دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ سیاست کا کیا تصور اور حکومت کی کیا اہمیت ہے امام علی علیہ السلام کی نظر میں۔ امام علیہ السلام نے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہوئے اور ظاہر کرتے ہوئے کئی جگہ ظاہر کیا کہ اگر دنیاوی اقتدار کی خاطر تم حکومت کو مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر 3-4 تدابیر نہج البلاغہ میں سامنے آتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ میری جوتی کہ جس میں مزید پیوند نہیں لگ سکتے اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، میری نظر میں تمہاری اس مادی حکومت سے 1000 گنا مجھے زیادہ عزیز اور بہتر ہے۔ میری جوتی کی زیادہ قیمت ہے، تمہاری مادی حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر صرف حکومت اور اقتدار کا ہی پوچھنا ہے۔ یا امام نے ایک اور جگہ بیان فرمایا ہے کہ جب بکری چھینکتی ہے اور جو اس کے ناک اور منہ سے بہتا ہے مواد، وہ مواد میری نظر میں تمہاری حکومت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تمہاری حکومت کی میری نظر میں قیمت نہیں ہے، بکری کی ناک سے نکلنے والے مواد جو ہے وہ میری نظر میں تمہاری حکومت سے زیادہ بہتر ہے۔ یا پھر تیسری ایک مثال جو ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں نہج البلاغہ سے، امام نے فرمایا کہ ٹڈی جب پتے کو کھاتی ہے اور اس کے ذرات نیچے گرتے ہیں اس کی کیا وقت ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں میرے نظر میں تمہاری حکومت سے زیادہ اس کی وقت ہے۔ پھر آگے فرمایا جیسے خطبہ شکشکیہ میں کے اختتام پہ دیکھا، امام فرماتے ہیں اگر مظلوم کا ہم ظالم سے حق لے کے دینا میرا وظیفہ قرار نہ پاتا اور مدد کے انصار کے مل جانے کی وجہ سے حجت تمام نہ ہوتی، کبھی بھی میں یہ حکومت نہ لیتا۔ اس لیے ایک وظیفہ امام سمجھتے تھے حکومت کو، لیکن الزام کیا لگایا گیا؟ لالچی ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، یعنی شہوت اقتدار امیر المومنین علیہ السلام میں نعوذ باللہ پائی جاتی ہے، یہ الزام لگایا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں خطبہ نمبر 170 اس کا تیزی سے حصہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اگلے حصے میں ہم منتقل ہوتے ہیں۔ خطبہ نمبر 170 میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا، اے ابن ابی طالب، کہنے والے نے کہا کہ اے ابن ابی طالب، آپ تو اس خلافت پر للچائے ہوئے ہیں، بڑے لالچی اور حریص نظر آتے ہیں اس خلافت کے اوپر، چھوڑ ہی نہیں رہے کسی کو، موقع ہی نہیں دے رہے، جنگ کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں، لالچی نظر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم تم اس پر کہیں زیادہ حریص ہو اور اس منصب کی اہلیت سے بھی دور ہو، اور میں اس کا اہل ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک تر بھی ہوں۔ یہ جو قرابت رسول کا بار بار ذکر کیا، یہ سقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے بنیادی طور پہ، کیونکہ وہاں پہ رسول اللہ کی قرابت، حالانکہ کئی جدی پشتی دور ایک سلسلہ رسول اللہ سے جڑتا ہے ان کا، عبد مناف سے اوپر قصی اور قصی سے اوپر جا کے کلاب کے اولاد میں جا کے سلسلہ جوڑتا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کا، لیکن انہوں نے قرابت داری کی بنیاد پہ خلافت لی انصار سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور ان کی جانشینی در حقیقت قرابت کی اساس کے اوپر تقسیم نہیں ہوتی۔ مکتب تشیع اس کا محکم نظریہ رکھتا ہے، اہل سنت یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قرابت کی بنیاد کے اوپر یہ خلافت تقسیم و بنی سقیفہ بنی ساعدہ آپ تفصیل سے اہل سنت کتب اور شیعہ کتب دونوں سے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اور ابھی یہ والا مسئلہ آج کے دور میں اہل حدیث طبقے میں بعض متعصب، بلکہ کہا جائے کہ ناسبی ایسے افراد ہیں، انہوں نے اٹھایا کہ وہ روایات جو کہتی ہیں کہ مہدی جو ہے من ولد فاطمہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہوں گے، وہاں پہ انہوں نے اس طرح کا نظریہ اختیار کیا کہ نہیں، کوئی ہاشمی کی اولاد سے ہونا ضروری نہیں ہے، یہ روایات ضعیف ہیں، یہ روایات فلاں ہیں، اس طرح کے انہوں نے رد پیش کیے ہیں، جبکہ ماضی میں اسی اساس کے اوپر وہ ایک حکومت کے قیام کو اپنے اعتقاد میں آج کے دور میں شامل رکھتے ہیں۔ بہرحال آئیں اسے دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اہلیت بھی رکھتا ہوں اور قریبی بھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے تو اپنا حق طلب کیا ہے اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو۔ اگر خلافت کی بات کرنی ہے تو خلافت میرا حق ہے، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ عجیب ہو کہ حق میرا بنتا ہے کہ میں خلافت رسول اللہ کے بعد میرا حق بنتا تھا،
اور اگر میں اپنا حق لینے کے لیے طلب کروں تو کہتے ہو لالچی اور حریص ہے، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتے ہو اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو میرے پاس آ جاتے ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، میں دوبارہ عبارت یہ پڑھتا ہوں لیکن اس کی شرح پہلے کر دوں، کہ میں جب اس کو حق میرا بنتا ہے، اس کو اگر میں حاصل کرنا چاہوں تو تم لوگ اس کا رخ موڑ کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہو، اور اگر وہ مڑ کے میرے ہاتھ میں آ جائے تو کہتے ہو لالچی ہو، حریص ہو۔ کیا تم لوگوں کی سوچ اور ذہنیت ہے؟ یعنی جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اس میں محاذ کے اوپر یعنی وہ جو مسئلہ پیش آیا، اور اس سارے کے سارے ایک ہنگامی صورتحال میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی خلافت اور امامت کی جو کوششیں کی اس میں رخ پھیر دیا امام علی علیہ السلام سے حق کا لوگوں نے۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی شورا جب بنی اس وقت بھی رخ پھیر دیا، اور لوگوں نے بعد میں بیعت کی حضرت عثمان کی۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو۔ اگر میں نے اپنا حق طلب کیا ہے تو حق جب میں طلب کرتا ہوں تو تم لوگ ہی اس میں رکاوٹ بنتے ہو، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میرا رخ موڑ دیتے ہو۔ چنانچہ جب بھری محفل میں نے اس دلیل سے اس کے کانوں کے پردوں کو کھٹکھٹایا تو چکنا ہوا اور اس طرح مبہوت ہو کے رہ گیا کہ اسے جواب نہ سوجتا تھا۔ لہذا بڑی محفل میں امام علیہ السلام نے جس نے یہ اعتراض کیا اس کو خوب سنایا تو بالکل خاموش ہو کے رہ گیا، اور لوگوں کے ذہن سے بھی یہ شبہات اترے۔ پھر امام نیچے فرماتے ہیں اس کے بعد خدایا دعا کی اس ٹائم، میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قطع رحمی کی، مجھ سے صلہ رحمی انہیں کرنی چاہیے تھی، قریش والوں کو، مہاجرین کو کم سے کم میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن قطع رحمی کی، اور میرے مرتبے کی بلندی کو پست سمجھا، اور اس خلافت پہ کہ جو میرے لیے مخصوص تھی ٹکرانے کے لیے جمع ہو گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ کہتے ہیں پہلے یہ کہتے تھے لے لیں یہ حق، یہ آپ کا حق ہے، اور اب کہتے ہیں کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اس خطبے کا یہ جز اصحاب جمل کے متعلق ہے کہ نیچے پھر فرماتے ہیں وہ لوگ مکہ سے بصرہ کا رخ کیے ہوئے اس طرح نکلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کو یوں کھینچے پھرتے تھے جس طرح کسی کنیز کو فروخت کے لیے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے، کیونکہ ام المومنین کو انہوں نے بہانہ بنایا لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے۔ تو اب انہوں نے جب مکہ سے بصرہ ایک طویل سفر ہے، تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر کے قریب بنتا ہوگا آج کے دور میں، کہ آپ آج کے دور میں گوگل میپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے، 1000 یا 800 کے قریب یا 700 کے قریب اس طریقے سے بنتا ہے، ممکن ہے کہ 1000 کے لگ بھگ ہو۔ تو اتنا طویل سفر، وہ بھی اونٹنی کے اوپر، اور چند ہفتوں کے اوپر یا مہینوں کے اوپر مشتمل وہ سفر ہے۔ تو اس لیے امام نے یہ تعبیر استعمال کی کہ رسول اللہ کی حرمت، ان کے گھر کی ناموس کو وہ اس طریقے سے کھینچے پھرتے تھے مختلف جگہوں پہ جیسے کسی کنیز کو فروخت کرنے کے لیے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں رکھا، یعنی طلحہ و زبیر نے اپنی بیویوں کو گھروں میں روک کے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں لے آئے ہیں، انہیں سب کے سامنے آشکار کر دیا۔ ایک ایسے لشکر میں کہ جس کا ایک فرد میری اطاعت تسلیم کیے ہوئے تھا اور بے رضائے رغبت میری بیعت کر چکا تھا، یہ لوگ بصرہ میں میرے مقرر کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزینہ دار یعنی عثمان بن حنیف اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار کے اور کچھ لوگوں کو حیلہ اور مکر سے شہید کیا۔ خدا کی قسم اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک ناکردہ گناہ مسلمانوں کو عمدن قتل کرتے، یعنی ایک ناکردہ گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو عمدن قتل کرتے ہیں، تو بھی میرے لیے جائز ہوتا کہ میں اس تمام لشکر کو قتل کروں، کیونکہ یہ پورا کا پورا باغی گروہ ایک مسلمان کی حرمت کو پامال کر کے اسے جا کے قتل کر دیا، کیونکہ وہ موجود تھے اور انہوں نے نہ تو اسے برا سمجھا نہ زبان اور ہاتھ سے اس کی روک تھام کی، چہ جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتنے آدمی قتل کر دیے جتنی تعداد خود ان کے لشکر کی تھی،
جسے لے کے ان پہ چڑھ دوڑے، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ جنگ جمل کا آغاز کیسے ہوا، یہ جب پہنچے ہیں بصرہ میں تو کیا کام کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں بعض مناظر اور کلپ کہ داعشی جب پہنچے ایک علاقے میں کس طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے گردنیں اتاری اور ڈھیر لگا دیے، 100 بندے 70 بندے، بالکل اسی طریقے سے ادھر ہوا۔ اور بعد میں جب اعتراض کیا گیا تو طلحہ اور زبیر نے کہا ہم نے تھوڑی کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کیا یہ کام، یہ تو لوگوں نے خود پکڑ کے کر دیا، ہم تو انہیں سمجھا رہے تھے۔ اس لیے امام نے وہاں پہ کہا کہ چیجائی کے ایک جملہ انہوں نے بولا ہو اور پھر قتل پہ قتل افراد کیے کہ انشاءاللہ اسے ہم تاریخ کے دامن میں دیکھیں گے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام پہ اب کیا شروع ہوگی؟ الزام تراشی کے ایک نو دروازے گویا کے کھل گئے۔ اس کے بعد اب اگلے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں اس میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ خطبہ نمبر 146۔ خطبہ نمبر 146 میں امام علیہ السلام نے سیاسی طور پہ صورتحال کو واضح کیا، سیاسی طور پہ صورتحال کہ طلحہ و زبیر کیا چاہ رہے ہیں آخر، کیونکہ اب جنگ کے سامان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، افراد جو ہیں وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جمگھٹا بن گیا، ساری جاسوس خبر دے رہے ہیں کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ پس پشت پس پردہ جو متحرک شخصیت تھی وہ معاویہ بن ابی سفیان کی تھی، ساری کی ساری، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان نے بارڈر ایریا بصرہ کو قرار دیا ہوا تھا۔ بصرہ کے بعد کوفہ پہنچ گئے تو یہ قرار دیا ہوا تھا کہ میری حکومت گئی، اس لیے کوفہ تک نہیں چاہتے تھے کہ پہنچے امام علی علیہ السلام کسی بھی طریقے سے، اس لیے بصرہ پہلے آتا ہے۔ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں ایران بارڈر کے ساتھ ہی بنتا ہے بصرہ، تو بصرہ سے کوفہ کا راستہ ہوگا 200 کلومیٹر یا 200 کچھ کلومیٹر یا اس کے درمیان ہے، 200 کے درمیان کچھ کلومیٹر بنتا ہے، اس لیے بصرہ کو ایک بارڈر ایریا قرار دیا ہوا تھا کہ بصرہ کے بعد کوفہ، اور کوفہ سے پھر شام کے علاقوں تک رسائی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ جغرافیہ کے طور پہ دیکھیں، اس لیے انہوں نے بصرہ کو ہیڈ کوارٹر بنایا۔ ادھر کے لوگوں کے ایک تو اعتراضات بھی تھے، جیسے مصر کے لوگوں کے حضرت عثمان پہ اعتراضات تھے، بصرہ کے افراد جو ہیں ان کے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خلاف بعض قبائل تھے کہ ان میں یہ عناصر پائے جاتے تھے۔ بقیہ پھر معاویہ بن ابی سفیان نے ایک فضا قائم کر کے ادھر ایک بھرپور طریقے سے لوگوں کو ابھارا، اور ادھر سے طلحہ اور زبیر اور ام المومنین ان سب نے ایک ہی موقف اختیار کیا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے، قصاص دو، فوراً قاتلین کو پھانسی چڑھاؤ، فوراً قاتلین کو واقعی سزا دی جائے، یعنی محکمہ عدالت میں لا کے انہیں کھڑا کیا جائے۔ اب اس طور پہ جب یہ آپس میں تناؤ بند کیا، پہلے تو آئے طلحہ و زبیر امام علی علیہ السلام سے کہ ہم سے کوئی مدد لیں، کوئی ہمیں منصب دیں، کوئی شریک کریں حکومت میں۔ امام نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ نہ قرآن سے تمہارا کوئی حق بنتا ہے، نہ سنت سے، اور نہ کسی اور طور طریقوں میں تم لوگ کسی چیز کے حقدار بنتے ہو۔ نا امید ہونے کے بعد انہوں نے پھر پلاننگ کی، الزام کہ آپ نے صورتحال دیکھی، ابھی ایک دو اور الزامات آئیں گے کہ جو امام علی علیہ السلام پہ لگائے گئے، اور پھر امام نے اس کی صفائی پیش کی۔ خطبہ نمبر 146 میں امام نے دونوں جو چاہتے ہیں اس کو ذکر کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ خطبہ نمبر 146 میں فرماتے ہیں ان دونوں نے، طلحہ و زبیر میں سے ہر ایک اپنے لیے خلافت کا خود امیدوار ہے، یعنی یہ جو دونوں اتفاق کیے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کوئی دینداری نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حکم الہی و قانون الہی کا برپا کرنا مقصود نہیں ہے۔ کیوں دونوں طلحہ اور زبیر میں آپس میں اتنا گہرا اتحاد ہوا ہے؟ اس کے اوپر ہمارے پاس ممکن ہے ادھر صرف ایک بریکٹ میں یہ بات عرض کرتے چلیں کہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ طلحہ جو ہیں کیا ثبوت ہے کہ حضرت عثمان کے خلاف تھے؟ کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ قبائلی سلسلہ تو تھا، کیونکہ اب پہلے یعنی حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو قتل عثمان کے اوپر ابھارنے والے تھے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نہج البلاغہ سے لے کے آئے تو یہ شیعہ کتاب ہے، تاریخ سے لے کے آئے تو اس کی سند ہی نہیں ہے، فلاں جگہ پھر ایک عجیب سی بحث بنا دیتے ہیں۔
آپ ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے ہم فی الحال اسے مان لیتے ہیں، آپ یہ مجھے بتائیں جنگ جمل میں طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کس نے کیا؟ اس شخص کا نام کیا ہے؟ صحیح سند احادیث اہل سنت کتب احادیث میں یا تاریخی کتب میں نہیں، صحیح سند ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کرنے والی شخصیت مروان بن حکم ہے۔ مروان بن حکم نے قتل کیا، اور کیوں قتل کیا؟ بدلہ لیا عثمان بن عفان کے قتل کا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ والی چیز جو ہے یہ پھر اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس آپ اس طرف سے دلائل نہیں لاتے، مروان کی طرف سے ہمارے پاس دلائل آ جاتے۔ مروان نے کیوں آخر ٹھان لی کہ جنگ جمل میں ایک ہی شخصیت کو میں نے مارنا ہے، اور اس نے مار کے دم لیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے خلاف ابھارنے والوں میں برجستہ ترین شخصیت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ ابھی آپ اس کو دیکھیں، امام نے پہلی بات کیا ذکر کی؟ طلحہ و زبیر کا یہ جو آپس میں اتنا گہرا اتحاد ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دونوں ہی خلافت کے امیدوار ہیں، دونوں خلافت کے امیدوار ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور اس سے اپنی ہی طرف موڑ کر لانا چاہتا ہے۔ دونوں افراد اپنی طرف خلافت کو دوسرے کے ذریعے سے موڑ کے لانا چاہتے ہیں، نہ اپنے ساتھی کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ طلحہ حکومت لے لیں تو زبیر کو دے دیں گے، زبیر حکومت لے لیں تو طلحہ کو دے دیں گے، اپنے ساتھی کی طرف موڑ کے نہیں لانا چاہتے۔ وہ اللہ کی طرف کسی وسیلے سے توسل نہیں ڈھونڈتے، اور نہ کوئی ذریعہ لے کے اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے دلوں میں کینہ لیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، اور جلد ہی اس سلسلے میں بے نقاب ہو جائیں گے۔ جلد ہی دونوں کی صورتحال جنگ میں واضح ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں نے جنگ میں کوئی ایک دوسرے سے مشورہ نہیں لیا جب جنگ میں، کیونکہ زبیر بن عوام کو امام علی علیہ السلام نے میدان جنگ میں قریب آ کے حدیث رسول اللہ کی یاد دلائی، تو وہ جنگ چھوڑ کے واپسی کے لیے چل پڑے۔ اب واپس جا رہے ہیں تو یہاں پہ پوری کایا پلٹ سکتی تھی، تو ان کو سازشی طور پہ قتل کر دیا گیا زبیر بن عوام کو۔ اس لیے مکتب تشیع کے اکثر بہت سے علماء زبیر بن عوام کی شخصیت کے اوپر توقف کرتے ہیں، کہ ان کے انجام کے بارے میں توقف کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی جنگ جمل میں پڑھیں گے کہ کیا واقعہ ہے، اور پھر اس بات کا ہم جائزہ لیں گے۔ آیا ان کی جب اس دنیا سے رخصتی ہوئی تو امام علی علیہ السلام کے مخالفین میں ہی شمار تھے، یعنی تائبین میں شمار تھے؟ اس کا ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ لیکن طلحہ کا مسئلہ واضح تھا، طلحہ کو بھی نصیحت کی، لیکن وہ ڈٹے رہے، اور مروان نے پھر ان کو تیر مارا جو ان کے ران کے اوپر یا گھٹنے کے پاس لگا، اور وہ تیر تھا ہی زہریلا، تو وہ زہر پھیلتا گیا اور ایک عجیب سا پھوڑا نما بن گیا، اور بہت تکلیف اور اذیت میں وہاں پہ اس دنیا سے رخصت ہوئے طلحہ بن عبید اللہ۔ بہرحال امام نے فرمایا جلد ہی سلسلے میں بے نقاب ہو جائیں گے۔ خطبہ نمبر 146۔ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں، یعنی جنگ امام علی علیہ السلام شکست کھا گئے اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایک دن ان میں سے دوسرے کو جان سے مار ڈالے گا اور ختم کر کے ہی دم لے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا دونوں باقی رہے، ایک دوسرے کو مار دے گا۔ دیکھو باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب کہاں ہیں اجر و ثواب کے چاہنے والے، جبکہ حق کی راہیں مقرر ہو چکی ہیں۔ اب امام لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ میرا ساتھ دو، آؤ جنگ کے لیے، اور یہ خبر انہیں پہلے سے دی جا چکی ہے۔ ہر گمراہی کے لیے حیلے بہانے ہوا کرتے ہیں، اور ہر پیمان شکن دوسروں کو اشتباہ میں ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بنایا کرتا ہے۔ یعنی یہ میرا اپنا تجزیہ تحلیل نہیں ہے کہ انہوں نے طلحہ و زبیر نے ان امور کو ام المومنین کو سامنے لانا اور حضرت عثمان کے قصاص کا شعار بلند کرنا اور پھر چند الزام تراشی امام علی علیہ السلام پہ کر کے ایک فضا کا بنانا نہیں۔ امام خود فرما رہے ہیں کہ ہر گمراہی کے لیے حیلے بہانے ہوا کرتے ہیں۔ صحیح راہ اس مورد میں کیا ہے؟ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ اکثریتی مسلمین نے جب امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی اور انہی طور طریقوں پہ بیعت کی کہ جس طرح پہلے خلفاء کی اطاعت کے انہوں نے دل سے قائل ہوئے اور پھر اپنے آپ کو ان کے ماتحت قرار دیا، تو اب جو مخالفین ہیں انہیں امام علی علیہ السلام کی اطاعت کر لینی چاہیے، بیعت کر لینی چاہیے۔ لہذا وہ متفق ہیں کہ اس مسئلے میں امام کے مخالفین وہ حق کے اوپر نہیں تھے، واضح طور پہ کہتے ہیں۔ بعض اجتہادی بات لے کے آتے ہیں کہ اجتہادی خطا تھی اور سارے وہ مجتہد تھے،
ان سے اگر ہم پوچھیں کہ ان سب توجیہات میں اجتہاد کی نوعیت کہاں بنتی ہے جو اجتہادی طور پہ مجتہد تھے، پھر تو تا قیامت ہر شے کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ مجتہد تھے تو آج کے دور کا مجتہد ویسی حیثیت اختیار کر کے مسلمانوں سے ایک بغاوت و سرکش ایک لشکر بنا کے حملہ نہیں کر سکتا؟ وہ تو آج بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ اگر اس عمل میں مجتہد ہیں، قتل و غارت کریں، الزام تراشی دوسرے فریق کے اوپر کریں، اس کے گھر بار کو اجاڑ دیں، اس کے اوپر اجتہاد کر کے ایک ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو آج کے دور میں کوئی لان تان کر کے اجتہاد کر کے ایک ثواب حاصل کیوں نہیں کر سکتا؟ ادھر تو یہ ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہیں، مرتد کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لہذا کوئی ملنگانہ تو نہیں ہمارے نظریات ہونے چاہیے۔ دین صحابہ کے لیے شریعت الگ، صحابہ کے لیے دین کے حدود الگ، اور بقیہ کے لیے سب چیزیں الگ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں کوئی ایسا نمونہ ملتا ہے کہ نبی اور ان کے اصحاب کے لیے شریعت کے ہی تقاضے بدل جائیں، اسی کے ضوابط تبدیل ہو کے رہ جائیں؟ ایسی نہیں بات۔ لہذا چند حدیثوں سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور وہ حدیثیں فقط و فقط اہل سنت کی بخاری مسلم جیسی کتب میں آئی ہیں، کیونکہ بخاری مسلم انہوں نے گویا کہ ایک قسم کا عہد و پیمان باندھا ہوا تھا کہ کوئی ایسی بات ذکر نہیں کرنی کہ جو سے صحابہ کے اوپر کسی قسم کی عیب جوئی کی جا سکے، اور اس لیے وہ اس طرح کی کوئی حدیثیں لائی نہیں، نہ ہونے کے برابر حدیثوں کو لے کے آئے۔ ہاں اس میں بھی بعض بن جاتی ہیں، لیکن کلی طور پہ انہوں نے اس روش کو جاری رکھا۔ بہرحال ہر گمراہی کے لیے حیلے بہانے ہوا کرتے ہیں، اور ہر پیمان شکن دوسروں کو اشتباہ میں ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بنایا کرتا ہے۔ خدا کی قسم میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا جو ماتم کی آواز پہ کان دھرے، موت کی سنائی دینے والے کی آواز سنے اور رونے والے کے پاس پرسے کے لیے بھی جائے اور پھر عبرت بھی نہ پکڑے۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس بات سے عبرت نہ پکڑوں۔ یہ آپ کے سامنے خطبہ نمبر 146 تھا۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں کہ طلحہ و زبیر ان کے ایک اور الزام کی طرف۔ انہوں نے الزام یہ لگایا، ایک الزام تو دیکھ چکے ہیں کہ یہ صرف طلحہ و زبیر کی طرف سے نہیں تھا، گروہ کی طرف سے تھا۔ ایک گروہ کی طرف سے الزام لگایا گیا جس کی نمائندگی ایک شخص نے آ کے ان کے پاس کی، اور امام سمجھ گئے کہ یہ اصحاب جمل ان کی طرف سے یہ ایک فضا بنائی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے خطبے میں ملاحظہ کیا۔ خطبہ نمبر 135 میں جو اس الزام تراشی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ الزام یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ حضرت عثمان کے قاتلین کو قصاص دینا ہی، یعنی ان کو واقعی سزا دینا ہی نہیں چاہتے، یعنی قصاص نہیں اس کا لینا چاہتے، یعنی قصاص کی صورت کیا بنے گی؟ قاتلین نمایاں ہو جائیں اور ان کو مقتولین کے حوالے کیا جائے، وہی کہ وہ اگر جو عدالتی فیصلے ہیں کہ گردن اڑائی جائے، یا اگر ان میں سے کوئی معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے، خون عثمان کا قصاص چاہیے۔ یہ سارے الفاظ قریب قریب ہی ہیں۔ خون عثمان کا بدلہ چاہیے، خون عثمان کا قصاص چاہیے، قاتلین حضرت عثمان کو واقعی سزا دی جائے، یہ شعار بلند کیا۔ یہ شعار بلند کرنے والا ہے اس خطے جزیرہ عرب میں، ریاست امیر المومنین میں سب سے پہلے افراد کون سے ہیں؟ یہ طلحہ و زبیر ہے، اور پھر اسی کو ہوا دی معاویہ ابن ابی سفیان نے، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان ابھی باہر بارڈر ایریا پہ بیٹھے، کیونکہ شام اس دور میں بارڈر ایریا بنتا تھا، مصر اور شام، اس کے بعد روم کی سلطنت شروع ہو جاتی تھی۔ وہ پوری کی پوری کارروائی کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اب کئی طرح کے شبہات اکٹھے کیے گئے، کیونکہ بہانے تو بنا کے فضا قائم کرنی ہے، تو ان بہانوں میں یا جو متعدد بہانے ہیں، کون سا بہانہ کارگر ثابت ہوا؟ آپ خود تصور کریں۔ 3-4 بہانے امام علی علیہ السلام کے بارے میں لگائے گئے، جیسا کہ ابھی آج آپ نے گزشتہ ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں خطبات پیش کی، اس میں 2 تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک کیا پڑھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اقتدار کے حریص ہیں، لالچی ہیں۔ دوسرا کیا پڑھ چکے ہیں؟ بیت المال سے برابر کی تقسیم جاری کر دی، یعنی ہمارے لیے کوئی خاص جداگانہ طور پہ کچھ رکھا ہی نہیں، جبکہ ہم نے خلیفہ بنایا آپ کو۔ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے نا کہ ووٹ اور آپ کی پوری الیکشن کی کمپین تو میں نے چلائی تھی، اور آپ نے ان کے اوپر لے آئے جو آپ کی مخالفت کرتے تھے، تو یہاں پہ آپ غصہ غضب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
یہ تو ہمیں الیکشن کے دنوں میں خوب یہ بات صحیح سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا تاثرات اس شخص کے ہوتے ہیں جس نے شب و روز ایک کیے ہوں الیکشن کی کمپین چلانے میں، لوگوں کو قائل کرنے میں، مخالف جو اس شخصیت کے ہو اس کے شبہات دور کرنے میں شب و روز ایک کیے ہوں، پھر سب سے بڑھ کر آگے نمایاں طور پہ ووٹ دیے ہوں، اور اس کے بعد جب اسے کچھ بھی نہ ملا ہو تو اس کا اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ انہوں نے دوسرا الزام لگایا کہ آپ نے حکومت بیت المال کی تقسیم میں یہ برابری کا کیا سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ یہ دو آپ پڑھ چکے۔ تیسرا، اب یہاں پہ پھر میں عرض کروں، معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے تمام صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے، کئی قسم کے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، فضا بنائی جا رہی ہے۔ اب اس نے دیکھ لیا معاویہ نے کہ کون سا شعار ہے جو پر اثر ہو رہا ہے، اور وہ کون سا شعار تھا؟ وہ یہی شعار تھا، قتل عثمان کے قصاص، واقعی سزا، قاتلین کو واقعی سزا دی جائے۔ امام علیہ السلام اسی جو الزام ہے اس کو مسلسل امام علیہ السلام لوگوں کے ذہنوں سے صاف کرتے رہے، لیکن یہ اثر کر گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے اس کے اوپر۔ ام المومنین نے اس کی آواز پہ بلند کی، طلحہ زبیر نے آواز بلند کی، معاویہ بن ابی سفیان نے آواز بلند کی۔ لہٰذا جب یہ جنگ جمل ختم ہوئی تو اب مرحلہ آ گیا معاویہ کا، تو معاویہ نے تمام کے تمام ان الزام تراشیوں میں جس کا سہارا لیا وہ فقط یہی تھا کہ خون عثمان کا ہمیں بدلہ چاہیے، قاتل عثمان کے ہمارے حوالے کر دو، ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ اب آئیں امام نے کیا جواب دیا اس کا۔ خطبہ نمبر 135، فرمایا خدا کی قسم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا، اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا ہے۔ وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے خود انہوں نے بہایا ہے، میں نے تھوڑی یہ خون بہایا ہے۔ یہ تو طلحہ اور زبیر اور یہی افراد تھے جو آگے بڑھ بڑھ کے حضرت عثمان کے قاتلین کو ہوا دے رہے تھے اور قتل کے اوپر ابھار رہے تھے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں اگر اس میں میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ اگر چلو مجھے وہ شریک قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام علی علیہ السلام اس لیے قاتلین کو حوالے نہیں کر رہے کیونکہ امام علی علیہ السلام خود قاتلین عثمان میں شریک ہیں، تو امام نے پھر پکڑا انہیں کہ اگر میں شریک ہوں تو تم لوگ کیا شریک نہیں ہو؟ پھر تو تمہارا بھی حصہ بنتا ہے، اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں، تو پھر اس کا مطالبہ صرف انہی سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات شیعہ سنی دونوں کتب میں مسلمہ طور پہ تکرار کے ساتھ آئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام پورے کے پورے اس واقع قتل عثمان میں وہ موجود ہی نہیں تھے، اس جگہ کے اوپر اپنے گھر میں تھے یا مسجد میں تھے، وہ دارالامارہ کے آس پاس بھی موجود نہیں تھے امام علی علیہ السلام۔ اور پھر سید سند روایات اہل سنت کی حاکم نیشاپوری نے اسے ذکر کیا المستدرک میں، اور دیگر اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ یا دیگر کتب میں امام علیہ السلام کو جب خبر ملی تو لوگ آس پاس کھڑے تھے، اس لیے کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے کہ امام علی علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے ہیں تو امام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بار الہ میں اس خون سے بری ہوں، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ میرا اس میں نہیں ہے، سب لوگوں کے سامنے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بعد میں انہی لوگوں نے کیا کیا بہانے بنانے ہیں۔ تو اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے میں نہیں، تو پھر اس کا مطالبہ صرف انہی سے ہونا چاہیے جو اس کے قاتل ہیں، اور ان کے عدل و انصاف کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خلاف خود حکم لگائیں، یعنی طلحہ و زبیر کو اپنے خلاف خود حکم لگانا چاہیے، اور میرے ساتھ میری بصیرت کی جلوہ گری ہے، میں تو بصیرت سے کام لیتا ہوں اور واضح طور پہ امور کو دیکھ رہا ہوں، نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا ہے، بلا شبہ یہی وہ باغی گروہ ہے جس میں ایک ہمارا سگا سے مراد ہے زبیر، اور ایک بچھو کا ڈنگ، یعنی جو زہریلی چیز ہے کہ جو کاٹ دوڑے، اس سے اشارہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف، اور حق پہ سیاہ پردے ڈالنے والے شبہ ہیں۔ اب تو حقیقت حال کھل کر سامنے آ چکی ہے اور باطل اپنی بنیادوں سے ہل چکا ہے، اور شرر انگیزی سے اس کی زبان بند ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم میں ان کے لیے ایسا حوض چھلکاؤں گا جس میں پانی نکالنے والا میں ہوں گا،
جس سے سیراب ہو کے پلٹنا ان کے امکان میں نہ ہوگا اور نہ اس کے بعد کوئی گڑھا کھود کے پانی پی سکیں گے۔ تم اس طرح شوق و رغبت سے بیعت بیعت پکارتے ہوئے میری طرف بڑھے، یعنی تم دونوں طلحہ و زبیر اس طرح سے شوق و رغبت کے ساتھ، امام کی تعبیر دیکھیں کہ اس طرح بیعت بیعت کے نعرے لگاتے ہوئے میرے اوپر ٹوٹ پڑے جس طرح نئی بیائی ہوئی بچوں والی اونٹنی اپنے بچوں کی طرف، یعنی بچوں والی اونٹنیاں ہوتی ہیں نا، ان کے جوڑے پھر بنا دیے جاتے ہیں، تو ان کے جوڑے بنا دیے جاتے ہیں تو پھر وہ بالفرض شوہر ان کے فارغ ہی نہیں ہونے دیتے، صحیح ہے؟ تو انہیں جب بچے مل جاتے ہیں تو بچوں کی محبت کس طرح سے ان کے اوپر فداکارانہ طور پہ لے جاتی ہے کھینچ کے۔ تو امام فرماتے ہیں اس طرح بیعت بیعت کرتے ہوئے تم میرے اوپر ٹوٹ پڑے، میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف سمیٹا تو تم نے انہیں اپنی جانب پھیلایا، میں اپنے ہاتھ ہی نہیں نکال سکتا، پکڑ کے تم نے ہاتھ میرے باہر نکالے، مگر تم نے انہیں کھینچا، میں تم سے اپنے ہاتھ چھینتا تھا اور تم کھینچ کھینچ کے آگے کرتے تھے، خدایا ان دونوں نے میرے حقوق کو نظر انداز کیا اور مجھ پہ ظلم ڈھایا ہے۔ طلحہ و زبیر کے بارے میں امام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ کس طرح انہوں نے بیعت بیعت کے نعرے لگائے، میں ہاتھوں کو سمیٹتا یہ باہر میرے ہاتھ نکالتے، میں ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں سے کھینچ کے اپنی طرف لے جاتا، یہ پھر کھینچ کے باہر نکال کے لوگوں کے سامنے میرے ہاتھ کرتے، اور اب ان کی کیا صورتحال کہ خدایا ان دونوں نے میرے حقوق کو نظر انداز کیا اور مجھ پہ ظلم ڈھایا ہے اور میری بیعت کو توڑ دیا ہے اور میرے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے۔ آپ نے دیکھیں حقوق کو نظر انداز کیا، یعنی یہ ویسے ہی جملات امام نے بلاغت کے طور پہ ایک ترتیب سے بیان نہیں کیے، امام کا جو واقعاً قلبی طور پہ شکوہ اور درد تھا اس کو عیاں کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا کہ میرے حقوق کو انہوں نے پامال کر دیا ہے، مجھ پہ ظلم ڈھایا ہے نمبر 2، اور میری بیعت کو توڑ دیا ہے اور میرے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے، چوتھا کام لوگوں کو اکسایا ہے، لہٰذا جو انہوں نے گریں لگائی ہیں انہیں کھول دیں۔ یہ جو لوگوں کے دلوں میں شبہات اکٹھے کر کے اور میرے خلاف سازشیں کر کے گرے لگا رہے ہیں، اے پروردگار ان کے گروں کو کھول دے، اور جو انہوں نے بانٹا ہے یعنی تقسیم باہمی طور پہ کیا ہے اسے مضبوط نہ ہونے دے، اور انہیں ان کی امیدوں اور کرتوتوں کا برا نتیجہ دکھا۔ میں نے جنگ کے چھڑنے سے پہلے انہیں باز رکھنا چاہا اور لڑائی سے قبل انہیں ڈھیل دیتا رہا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور عافیت کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کس طریقے سے واضح صورتحال کی کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ ہم آخری اس میں کلمات پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے اس درس کا اختتام کریں گے، پھر 2-3 جگہیں رہ جاتی ہیں اس کو ہم اگلے ہفتے ملاحظہ کریں گے، اور پھر اہل سنت کتب سے طلحہ و زبیر اور ان کی بیعت کا کرنا یا توڑنا اس کو ملاحظہ کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے اب جب یہ ساری صورتحال ہوئی اور معاملات پھیلتے چلے گئے، جنگ جمل کی تیاریاں بڑے اوج پہ ہونے لگ گئیں، فضا گرم ہونے لگی، تو امام نے اب جنگ جمل بصرہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، تو امام ذیقار کی جگہ کے اوپر بصرہ سے تھوڑے فاصلے پہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک جگہ ادھر قیام فرمایا۔ امام نے عبداللہ ابن عباس کو بلایا، جناب عبداللہ ابن عباس کو بلایا، اور انہی کو بعد میں بصرہ کا حاکم بھی قرار دیا تھا، اور انہیں کہا کہ دیکھو جاؤ، زبیر نرم طبیعت ہے، اسے دوبارہ سمجھاؤ، کیونکہ امام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، بار بار امام سمجھانے کی کوششوں میں، کتنے افراد بعد میں انشاءاللہ ہم جنگ جمل کا اب آغاز پڑھیں گے تو اس میں آئے گا شہید ہو گئے، لیکن وہ نہیں مد مقابل مخالف گروہ مانتا رہا، لہذا عبداللہ ابن عباس کو کہا دیکھو طلحہ کے پاس نہ جانا، ایسے موقع پہ جاؤ اور ایسے موقع پہ زبیر سے گفتگو کرو کہ طلحہ موجود نہ ہو، کیونکہ طلحہ جو ہے وہ سخت مزاج ہے، اس لیے خطبہ نمبر 31 ملاحظہ کریں، چھوٹا سا خطبہ، اور اسی پہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ اس کے آغاز میں لکھا ہے کہ جب جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے حضرت نے ابن عباس کو زبیر کے پاس اس مقصد سے بھیجا کہ وہ انہیں اطاعت کی طرف پلٹائیں، تو اس موقع پہ ان سے فرمایا، عبداللہ ابن عباس سے فرمائے امیر المومنین علیہ السلام نے، طلحہ سے ملاقات نہ کرنا، ابن عباس کو فرما رہے طلحہ سے ملاقات نہ کرنا،
اگر تم اس سے ملے تو تم اس کو ایک ایسا سرکش بیل پاؤ گے جس کے سینگ کانوں کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا ٹی وی میں کہ وہ ہوتے ہیں نا چودھری ٹائپ بیل، کہ ان کے سینگ مڑے ہوتے ہیں اور سر تھوڑا سا نیچے کر کے ہر سامنے آنے والی چیز کو اڑا دینا چاہتے ہیں۔ تو امام نے تشبیہ کے طور پہ اس سرکشی کی منظر کشی کی ہے کہ جو موجود تھی اس فضا میں۔ پھر فرمایا کہ وہ موزور سواری ہے، یعنی موزور سواری ہے، اس پہ سوار نہیں ہو سکتے، جو سوار ہوگا اٹھا کے پٹخے گا وہ زمین کے اوپر، ایک ایسی سواری کی مانند ہے۔ بلکہ تم زبیر سے ملنا، اس لیے کہ وہ نرم طبیعت ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ تمہارے ماموزاد بھائی نے کہا ہے کہ تم حجاز میں تو مجھ سے جان پہچان رکھتے تھے۔ زبیر سے جا کے کہنا کہ علی سے تو تمہاری جان پہچان حجاز میں تو بڑی اچھی تھی، اور یہاں عراق میں آ کے بالکل اجنبی بن گئے ہو۔ آخر اس تبدیلی کا کیا سبب ہے؟ یعنی ڈائریکٹ موضوع نہ شروع کر دینا، اسے یاد دلانا پرانے واقعات، اسے یاد دلانا جو ہم نے خوبصورت اور بہترین ایام گزارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو ہم بیٹھا کرتے تھے، رشتہ داری کو یاد دلانا، ایک ہی قبیلے سے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی ساتھ اٹھے بیٹھے پلے بڑے ہیں، تو تم اسے وہ واقعات یاد دلانا۔ زبیر نرم طبیعت کا مالک ہے۔ امام علی علیہ السلام نے آخری دم تک نہ زبیر پہ کسی کو تلوار چلانے دی، نہ خود تلوار چلائی زبیر بن عوام پہ، یہاں تک کہ آمنا سامنا جنگ جمل میں ہوا تو امام علی علیہ السلام نے حدیث یاد دلائی رسول اللہ کی، انہیں حدیث یاد آ گئی، گریہ کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے زبیر کے، وہاں سے واپس پلٹے۔ اگر زبیر نکل جاتے اور میدان جنگ سے نکلنے کے بعد زندہ سالم بچ جاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ مجھے یہ حدیث یاد آ گئی ہے، یہ فتنہ اسی طریقے سے نیچے بیٹھ جاتا، لیکن سازشی طور پہ قتل کر دیا گیا۔ اب کس نے قتل کیا؟ مختلف احتمالات ہیں، مروان بن حکم، معاویہ بن ابی سفیان، اور یا اس طرح دیگر فرات کہ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درسوں میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔